قرآن کے 30 پارے ہیں، 114 صورتیں ہیں، 6666 آیتیں ہیں۔ اب کم سے کم صورتوں کے نام تو یاد کر لو، حافظ نہ بن سکو تو اتنا تو یاد ہو کہ کتنی صورتیں ہیں، صورتوں کا نام کیا اور کون سی صورت کون سے پارے میں، اتنا تو یاد ہونا ہی چاہیے ہر مسلمان کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب، یہ تیرے پروردگار کے بندے زکریا کا ذکر ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں یہودیوں کی طرف سے ملنے والی بہت ساری پریشانیوں کو برداشت کیا، حتیٰ کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب شہید کیا گیا آخر میں ان کی زندگی کی، تو حال یہ تھا کہ یہودی جو آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے تو آپ اپنی جان کو بچا کر ایک درخت جو کھوکھلا تھا اس کی جڑ میں جا کے چھپے، تو ان یہودیوں نے اوپر سے آرا چلایا، سمجھ رہے ہیں آپ، اوپر سے آرا چلایا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور صبر کا حال یہ تھا کہ زبان پر اف بھی نہیں آیا کہ اللہ تو جس حال میں رکھے ہم راضی ہیں۔ تو فرمایا زکریا کا ذکر ہے، اذ نادى ربہ نداء خفیا، فرماتے ہیں جب کہ زکریا نے خاموشی سے بہت ہلکے انداز میں اپنے رب کو جو ہے ندا دی، اپنے رب کو پکارا۔ کیا کہا؟ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے اللہ میری ہڈیاں جسم کی کمزور پڑ گئیں، انی وہن العظم منی، میرے جسم کی ہڈیاں کمزور پڑ گئیں، واشتعل الرأس شیبا، اور میرے بال سفید ہو گئے، ولم اکن بدعائک ربی شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا۔ یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے سے 2 روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ کی عمر 120 سال کی ہو گئی اور آپ کی بیوی کی عمر 98 سال کی ہوئی، اور ایک دوسری روایت ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 80 سے 85 سال کی ہوئی اور آپ کی بیوی کی ذکر جو ہے عمر 70 سال کی ہوئی۔ یہ 2 روایتیں ملتی ہیں۔ تو فرمایا اس عمر تک حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی، اس عمر تک کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے دعا کی حضرت زکریا علیہ السلام نے۔ اب یہ دعا انہوں نے اس عمر میں کی، کن حالات میں کی، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا اے اللہ وکانت امراتی عاقرہ، اے اللہ میری بیوی بچے پیدا نہیں کر سکتی، فہب لی من لدنک ولیا، تو اے اللہ تو مجھے کوئی ایسا وارث تو دے دے جو میرے بعد میرا جانشین بن جائے۔ آپ جانتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام نے اس عمر میں اولاد کی دعا کیوں کی؟ حالانکہ آج کل جو ہے نا یہ تو بڑا عیب شمار ہوتا ہے ہمارے ہاں، ہے کہ نہیں، کسی کی 40-50 سال کی عمر ہو جائے اور اگر کہیں بچے کی پیدائش ہو گئی تو بس اب جواب دینا مشکل ہے۔ لوگ اتنی حیرت کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھتے ہیں، اتنی حیرت سے بات کرتے ہیں۔ 50 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں اولاد کی پیدائش جائز ہے، یہ عیب اور جرم نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ جائز ہے، دینے والا اللہ ہے۔ تو تقریباً 2 قول ہیں۔ اب اگر 120 سال کی عمر مانیے تو حضرت زکریا علیہ السلام نے 120 سال کی عمر میں دعا کی اے اللہ مجھے کوئی بیٹا دے دے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس عمر میں بیٹے کی دعا کیوں مانگی؟ یہ ہے سوال، اس عمر میں بیٹے کی دعا کیوں مانگی؟ اس عمر میں کیا ضرورت ہے؟ دراصل ہوا یہ کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے خاندان میں، آپ کے چچا زاد بھائیوں میں کچھ ایسے شریر لوگ تھے، فتنہ کرنے والے، جن سے آپ کو یہ خوف تھا کہ کہیں میرے دنیا سے جانے کے بعد جو دین میں لے کر آیا ہوں کہیں اسے یہ بدل نہ دیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ چونکہ لوگ تو بات مان لیں گے کہ یہ تو زکریا علیہ السلام کے گھر کے لوگ ہیں، لا محالہ یہ کہہ رہے ہیں تو ضرور کوئی نہ کوئی انہی سے سنی ہوئی بات ہوگی۔ تو آپ کو خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو دین میں بگاڑ پیدا کر دیں،
اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے کوئی ایک بیٹا دے جو میرا سچا جانشین بن جائے اور جو میرے بعد جو دین کی اوریجنل شکل ہے اس کو بگڑنا نہ دے۔ اس لیے دعا مانگی اور فرمایا یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث بن جائے اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا بھی وارث بن جائے۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، اور اے اللہ تو اسے اپنا پسندیدہ بنا لے، اے اللہ تو میرے بیٹے کو بھی اپنا پسندیدہ بنا لے۔ جب انہوں نے یہ دعا کی، کس نے؟ بول لیا کرو، تھوڑا بہت بول لیا کرو، منہ میں ہوا لگا لیا کرو، بہت دیر سے خاموش ہو آپ۔ کس نے؟ زکریا علیہ السلام نے۔ یہ وہ مبارک نام ہے کہ جن کو زبان پہ لانا بھی ثواب ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، تاکہ آپ کو یاد بھی رہے یہ نام۔ جب انہوں نے دعا کی، اللہ فرماتا ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، فرمایا اے زکریا ہم تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں اور اس کا نام بھی رکھ رہے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ہم تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ، اے زکریا ہم تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں، اس کا نام ہم یحییٰ رکھ رہے ہیں، اور نام یہ ایسا ہے لم نجعل له من قبل سمیہ کہ آج سے پہلے یہ نام دنیا میں کسی کا رکھا ہی نہیں گیا۔ یحییٰ نام بہت اچھا ہے، حضرت حضور کے پاس نام نکالنے جانا بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے کیونکہ یہ نام اللہ نے پسند فرمایا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں بالکل لکیر کے فقیر مت بن جائیے، ہاں کہ نہیں بس نام حضرت ہی رکھیں گے۔ ارے والد بھی رکھ سکتا ہے نام، ماں بھی رکھ سکتی ہے نام۔ یہ نام کتنا اچھا نام ہے، صحابہ کے نام کتنے اچھے نام ہیں، اپنی اولاد کے رکھے جا سکتے ہیں، کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے۔ یہ تو کیا ہے، کھانے کمانے والے لوگوں نے ایسا مزاج بنا دیا قوم مسلم کا کہ نہیں نہیں تم نام نہیں رکھ لینا ورنہ گناہ ہوگا، نہیں نام حضرت ہی رکھیں گے، جب تک حضرت کو لفافہ دیجئے، نذرانہ دیجئے، پھر حضرت نام بتائیں گے ایک دن میں استخارہ کر کے۔ ایسا مزاج بنا دیا ہماری قوم کا، افسوس کی بات ہے یہ۔ ابو بکر صدیق یہ کیسا نام ہے، عمر کیسا نام ہے، عثمان کیسا نام ہے، علی کیسا نام ہے، طلحہ کیسا نام ہے، زبیر کیسا نام ہے، عبد الرحمن کیسا نام ہے۔ یہ وہ نام ہیں کہ جن نام والوں کو میرے نبی نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، یہ اتنے عظیم نام ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ نام ایسا ہے جو آج سے پہلے ہم نے کسی کا نہیں رکھا۔ کیا نام ہے؟ یحییٰ۔ نیت کر کے جائیے جس کے بھی جو ہے اولاد پیدا ہونے والی ہو کہ انشاءاللہ اگر اللہ ہمیں بیٹا عطا فرمائے گا تو ہم اس کا نام یحییٰ رکھیں گے۔ یہ قرآن کا نام ہے، اللہ فرماتا، اور یہ نام بھی اللہ نے رکھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن ایک خاص بات ہے یہاں پر بھی، یحییٰ علیہ السلام کا نام اللہ نے رکھا، ٹھیک ہے، لیکن حضور کا نام کا چرچہ اللہ نے انبیاء کی موجودگی میں فرمایا۔ فرمایا محبوب کا نام آسمانوں میں احمد ہوگا اور دنیا میں محمد ہوگا۔ اللہ نے محبوب کو ہر جگہ بے مثال رکھا ہے، چونکہ محبوب بے مثال ہونا بھی چاہیے۔ محبوب کی طرح کسی کا مقام نہیں ہوتا ہے، محبوب کی طرح کسی کی حیثیت نہیں ہوتی ہے، محبوب کی طرح کسی کی عزت نہیں ہوتی ہے، محبوب کی طرح کسی کی شان و شوکت نہیں ہوتی ہے۔ محبوب محبوب ہے۔ یہاں نام والد کو دیا کہ تمہارے بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا، مگر جب محبوب کے نام کی باری آئی تو اللہ نے سارے نبیوں کو عالم ارواح میں جمع کیا۔ قرآن نے باضابطہ تفصیل سے بیان فرمایا تیسرے پارے میں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ تفصیل سے بیان فرمایا نبیوں کی موجودگی میں کہ تمہارے زمانے میں میرا محبوب آئے، تمہاری قوم کا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، مگر تمہارا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تمہارے زمانے میں میرا محبوب آ جائے تو میرے محبوب کی اتباع کرنا، ان کے مددگار بن جانا، ان کے ساتھ کھڑے ہو جانا، ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنا۔ تو اللہ نے فرمایا اے زکریا ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دے رہے ہیں اور اس کا نام یحییٰ ہوگا جو اس سے پہلے نہیں رکھا گیا۔ قال رب انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد
بلغت من الکبر عتیہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا اے اللہ میرے بیٹا کیسے ہوگا، میری بیوی بانجھ ہے اور میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے سر کے بال سفید ہو گئے۔ اب یہاں یہ کوئی نہ سوچے کہ انہیں یقین نہ تھا، جب اللہ نے کہہ دیا تمہیں بیٹا دیں گے تو انہوں نے سوال کر لیا کیسے ہوگا۔ اس کیسے کا تعلق جو ہے نا اس سے نہیں ہے کہ اے اللہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے، یہ دراصل ایک سوال ہے کہ اللہ بیٹا کیسے ہوگا، تو ہمیں جوان کرے گا تب بیٹا ہوگا، یا ہم بوڑھے ہی رہیں گے تو بیٹا ہوگا، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوگا، یا تو اپنے انداز میں جس طرح آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ویسے ہوگا۔ سوال کا مطلب سمجھ آیا؟ ان کا یہ مطلب نہیں تھا اعتراض تھا اے اللہ ہم بوڑھے ہو گئے کیسے بیٹا ہوگا، نہیں یہ مطلب نہیں، مطلب یہ تھا اے اللہ کیا ہمارے اسی بڑھاپے میں ہوگا، یا تو ہمیں دوبارہ جوانی عطا فرمائے گا، یا کسی اور طریقے سے جس طرح تو نے دوسروں کو پیدا فرمایا۔ قال كذلك، اللہ نے فرمایا اسی حالت میں، کیا فرمایا؟ بس ایسے ہی ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، پریشان نہ ہو۔ قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا۔ جواب دیکھیے، فرمایا ایسے ہی ہوگا، اور اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ اللہ کے لیے کیا ہے؟ هو علي هين، اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اور اللہ نے فرمایا اے زکریا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ہم نے تمہیں بھی تو پیدا فرمایا، پیدائش سے پہلے تم کچھ نہ تھے، تم نہیں تھے، تم نہیں تھے، ولم تک من قبل شیئا، تم اس سے پہلے نہیں تھے، ہم نے تمہیں پیدا فرمایا۔ تو جس طرح ہم تمہیں پیدا کرنے پر قادر ہیں ویسے ہی تمہیں بیٹا دینے پر بھی ہم قدرت رکھتے ہیں۔ قال رب اجعل لی آیہ، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا اے اللہ پھر میرے لیے کوئی نشانی بتا دے، میرے لیے میری بیوی کے حمل کی کوئی نشانی ہو جائے، مجھے بتا تو چلے کہ ہاں میں والد بننے والا ہوں۔ فرمایا آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا، فرمایا تم 3 دن یا 3 راتیں بس خاموش رہو گے، ایسا نہیں تمہاری جو ہے نا گونگے بہرے ہو جاؤ گے، معاذ اللہ، نہیں، سلامت رہو گے، جسم میں جان رہے گی، لیکن تم صرف اشارہ کر سکو گے، زبان سے کسی سے بات نہیں کر سکو گے۔ اگر تمہارے ساتھ یہ ہو جائے تو تم یقین کر لینا کہ تمہاری بیوی حاملہ ہو چکی ہے، سمجھے؟ آیتوں کا نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا، 3 دن تک تم بات نہیں کرو گے۔ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا۔ اب کیا تھا کہ آپ بیت المقدس سے باہر نکلے، مسجد اقصیٰ سے لوگ باہر کھڑے انتظار میں، تو جب آپ نکلے تو آپ نے کوئی بات نہیں کی، لوگ کچھ پوچھتے رہ گئے، آپ نے اشارہ کیا بس کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو یاد کرو۔ اللہ نے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، ٹھیک ہے، اور ہم نے اس بچے کو حکمت عطا فرمائی۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے نبوت عطا فرمائی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، وحنانا من لدنا وزکا، اور ہم نے اس بچے کو اپنے پاس سے نرمی عطا فرمائی، نرمی عطا فرمائی، اس لیے کہ زندگی گزارنے کے لیے نرمی کا وجود ضروری ہے۔ سخت دل والے، کڑوے لہجے والے زندگی میں کبھی کامیابی کی ضمانت نہیں پا سکتے۔ قرآن میں مختلف جگہ کہا وحنانا من لدنا وزکا، فرمایا ہم نے اپنے پاس سے نرمی عطا فرمائی، وزکا ہم نے پاکیزگی عطا فرمائی، وکان تقیہ اور ہم نے متقی اور پرہیزگار بنایا، وبرم بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا، اور والدین کا فرما بردار بنایا، نہ ہی وہ ظلم کرنے والے تھے نہ ہی نافرمانی کرنے والے تھے۔ وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، تو انہوں نے کہا سلام اس دن پر جس دن میں پیدا کیا گیا، جس دن مجھے موت آئے اور جس دن مجھے دوبارہ زندہ اٹھایا جائے۔ یعنی اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، ٹھیک ہے، ان کی نبوت کا بھی اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا۔ تو یہ بات یہاں تک ہوئی حضرت زکریا علیہ السلام کی اور حضرت بول لے تھوڑا بہت بول لے یحییٰ علیہ السلام کی۔ اب دعا کیوں کی
وہ تفصیل بتائی جا رہی ہے۔ اب آئے گا سورہ مریم میں حضرت مریم کا ذکر۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے محبوب کتاب میں مریم کا ذکر دیکھیے۔ اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا۔ حضرت عمران ان کے والد ہیں۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہ جانتے ہیں کون ہے؟ حضرت مریم کی، حضرت زکریہ علیہ السلام کی جو بیوی ہیں وہ حضرت مریم کی خالہ ہیں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی جو بیوی ہیں وہ حضرت مریم کی خالہ ہیں۔ حضرت مریم کی والد جو تھے حضرت عمران، اور ان کی والدہ کا نام مفسرین فرماتے ہیں ان کا نام تھا حنہ یا حنہ۔ تو انہیں بھی بڑھاپے تک کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ایک دن بیٹھی تھیں، اچانک سے انہوں نے دیکھا ایک جو پرندہ ہے، کوئی چڑیا ہے، وہ کہیں سے دانے چن کر لائیے اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے منہ میں وہ دانے ڈال رہی ہے۔ تو انہیں خواہش پیدا ہوئی کاش کہ میرے بھی بچے ہوتے، کاش کہ میرے بھی اولاد ہوتی اور میں بھی انہیں اتنی محبت سے جو ہے کھلاتی پلاتی۔ تو انہوں نے دعا کی، اے اللہ مجھے تو بیٹا عطا فرما دے یا مجھے اولاد عطا فرما دے تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ نظر مانی، تیسرے بارے میں اس کی تفصیل موجود، سورہ آل عمران میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ تو جانتے ہو حضرت عمران نے کہا کہ تم نے منت تو مان لی، تم نے منت تو مان لی کہ تمہیں جو ہے کوئی اولاد ہو تو مسجد اقصیٰ کے لیے ہمارا قبلہ اول اس کے لیے وقف کر دوں گی، اور اگر وہ لڑکی ہو گئی پھر لڑکی ہو گئی تو کیا کرو گی؟ کہا کوئی نہیں، لڑکی اور لڑکے سب برابر ہیں خدمت کرنے میں، ہم پھر بھی وقف کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، مسجد اقصیٰ کی ذمہ داریاں سنبھالنے والوں کی ایک علماء کی جماعت تھی جس میں تقریباً بڑے بڑے علماء محدثین تھے اس زمانے کے 27، جس میں حضرت زکریہ علیہ السلام بھی تھے اور آپ کے والد حضرت عمران بھی تھے۔ تو اللہ نے بشارت دی، حضرت مریم کی پیدائش ہوئی، اور جب مریم کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو لے کر گئیں ان علماء کے سامنے اور ان سے کہا میں نے یہ نظر مانی تھی کہ جب میری اولاد پیدا ہوگی تو مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے بھی وقف کر دوں گی جو میں لے کر آ گئی ہوں۔ اب وہ جتنے بھی علماء کرام تھے ان سب کی خواہش تھی کہ ہم لے کے پرورش کریں اور پھر اس کے بعد یہاں کی ذمہ داریاں سکھائیں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کا تو چونکہ گھریلو رشتہ تھا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں مجھے دے دو، میرا رشتہ بھی ہے۔ تو اس بات پر اتفاق ہوا کہ نہیں، نام لکھ کے قرآن اندازی کر لو، جس کا نام نکل جائے انہی کی تربیت میں دے دیا جائے گا۔ نام لکھے گئے، قرآن اندازی کی گئی۔ تو حضرت مریم رضی اللہ عنہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے حصے میں آئیں اور آپ نے ان کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ جو ہے شروع کر دیا، اور اس کے بعد وہ خدمت کرنے لگیں، سمجھدار ہونے لگیں، خدمت کرنے لگیں۔ تو اب ہوا یہ کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کے علاقے میں جو پورا ایک صحن ہوتا ہے مسجد کے چاروں طرف کیسا، وہیں آپ کے لیے ایک الگ حجرہ خاص کر دیا تھا آپ کے رہنے کے لیے، چونکہ مردوں کے رہنے کا انتظام الگ ہے تو الگ کر دیا تھا۔ تو وہ اپنی وہاں عبادت کرتی تھیں۔ ٹھیک ہے، اب جب وہ عبادت کرتی تھیں تو ہوا یہ کہ حضرت زکریہ علیہ السلام جب وہاں آتے تو کیا دیکھتے کہ وہ جس جگہ عبادت کرتی تھیں، جس محراب میں، وہاں وہ پھل موجود ہوتے تھے جن کا موجودہ موسم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا تھا۔ یعنی مثال کے طور پر آج آم کا موسم ہے، ٹھیک ہے، اور امرود کا موسم نہیں ہے، تو وہاں وہی پھل ملتے تھے جن کا موسم ہی نہیں ہوتا تھا۔ یعنی موسم کا پھل ہو تو انسان یہ دماغ لڑا سکتا ہے کہ شاید کہیں سے خرید لیا ہوگا، منگا لیا ہوگا، لیکن اس پھل کا موسم ہی نہ ہو تو انسان حیرت میں پڑ جائے گا کہ یہ کہاں سے آیا۔ چونکہ ہمارے یہاں کی طرح تو ہے نہیں 150 کلومیٹر گاڑی سے گئے کوئی چیز مل گئی، وہ تو مہینوں کا سفر ہوتا تھا گھوڑوں پہ، اتنا آسان بھی نہیں تھا چیزوں کو لانا۔ تو وہ حیرت میں پڑے تو انہوں نے پوچھا یہ کہاں سے آیا، اس کا تو موسم ہی نہیں ہے اس پھل کا، تو یہ کہاں سے آیا مریم تمہارے پاس؟ تو وہ فرماتی تھی ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ نے بھیجا ہے، یہ میرے خدا نے بھیجا ہے۔ تو
آپ کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ مریم جو ہے کوئی عام عورت نہیں ہے بلکہ اللہ کی ایک مقرب اور برگزیدہ بندی ہے۔ تو جانتے ہو حضرت زکریا نے جب دیکھا، اب سمجھیے گا اس بات کو کہ یہ محراب، کہ جس محراب میں حضرت مریم عبادت کرتی ہیں اور دعا کرتی ہیں، اور جس محراب میں اللہ کی طرف سے بغیر موسم کے پھل نازل ہوتے ہیں، یہ جگہ دعا کی مقبولیت کی جگہ ہے، اسی جگہ بیٹھ کر آپ کے بھی دل میں خیال آیا کیوں نہ ہو کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، میں بھی اولاد کے لیے دعا کر لوں۔ کہاں دعا کی؟ اسی محراب میں جہاں حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے لیے پھل آتے تھے غیر موسم کے، وہاں بیٹھ کے دعا کی کہ اللہ جب یہ دعا کی مقبولیت کا جو ہے موقع ہے اور یہاں بے موسم کے پھل مل رہے ہیں تو میری بھی سچویشن ایسی ہے، میری بھی سچویشن ایسی ہے بے موسم کے پھل والی کہ اب میری عمر تو گزر چکی ہے اولاد والی، مگر مولا جب بے موسم کے پھل مریم کو مل سکتا ہے تو بڑھاپے میں مجھے اولاد کیوں نہیں مل سکتی؟ اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے۔ وہاں دعا فرمائی، اور جب دعا فرمائی تو اللہ نے اس مبارک جگہ کی برکت سے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ تو حضرت مریم بڑی مقبول بندی ہیں اللہ کی، تو اللہ کی رحمت نے یہ ارادہ فرمایا کہ اب بندوں کو کچھ عجیب و غریب دکھایا جائے تاکہ میری قدرت پر انہیں اور زیادہ یقین آ جائے، تاکہ میرے کمال پر انہیں اور زیادہ اعتماد ہو جائے۔ تو جانتے ہو کیا ہوا؟ پروردگار عالم نے حضرت مریم، کنواری مریم رضی اللہ عنہا کے پاس جبریل امین کو بھیجا۔ کیا کہا؟ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو ہم نے مریم کی طرف حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا انسانی صورت میں۔ انسانی صورت میں اس لیے آئے کہ فرشتے کی صورت میں آتے تو نہ جانے وہ گھبرا جاتی، پریشان ہو جاتی، اس سے پہلے غالباً دیکھا نہیں تھا انہوں نے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، انہوں نے کہا میں پروردگار عالم کی پناہ چاہتی ہوں تجھ سے، تو کون ہے؟ یہاں کیوں آیا ہے؟ یہاں عورتوں کے رہنے کی جگہ یہاں کیوں آیا ہے؟ قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، تو اس نے حضرت جبریل نے کہا میں کوئی غیر نہیں، اے مریم تیرے خدا کا بھیجا ہوا ہوں، میں کوئی غیر نہیں، تیرے خدا کا بھیجا ہوا ہوں۔ اور بھیجا کیوں گیا ہے مجھے؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھے ایک بیٹا دے دوں۔ کون دے دے؟ قرآن کی آیت پر غور کیجئے۔ ہم اولیاء اکرام کی بارگاہوں میں جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، ان کے ہاں شجرہ خوانی کرتے ہیں، ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، لوگ کہتے ہیں شرک ہے۔ حضرت جبریل کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا، قرآن کے اس لفظ کا ترجمہ یہی ہے، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھے ایک بیٹا دے دوں۔ یہ نہیں کہہ رہے اللہ تجھے ایک بیٹا دے دے، کہہ رہے نہیں اللہ نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے مجھے؟ تاکہ میں تجھے ایک بیٹا دے دوں۔ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، انہوں نے کہا میرے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، مجھے تو آج تک کسی بشر نے چھوا ہی نہیں۔ حضرت مریم نے فرمایا مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، ولم یمسسنی بشر، مجھے آج تک کسی بشر نے چھوا ہی نہیں، ولم اکو بغیہ، اور نہ ہی میں نے جو ہے بغاوت کی ہے، نہ ہی معاذ اللہ میں نے بدکاری کی ہے، مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے۔ تو جانتے ہو وہی جملہ جو حضرت زکریا علیہ السلام کے سامنے کہا گیا، وہی جملہ حضرت مریم کے سامنے کہا گیا، قال کذالک، کہا ایسے ہی ہوگی، تم جس حال میں ہو ایسے ہی ہوگی، یہ اللہ پر بہت آسان ہے، تم نہیں تھی تو اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا، جس طرح تمہیں پیدا کیا ویسے ہی تمہارے لیے اولاد پیدا کرنا بھی آسان ہے۔ قال کذالک، ایسے ہی ہوگی۔ قال ربک هو علی ہین وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، فرمایا تاکہ ہم جو تمہارے اولاد ہو اور شادی ہوئی نہیں ہے، ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اللہ کی رحمت اور کمال کی، اس کے پاور کی، کہ خدا ماں باپ کے بغیر بھی پیدا کرنے پر قادر ہے، اور خدا باپ کے بغیر بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جو ہمارے نبی سے پہلے آخری نبی ہیں، حضور سے پہلے کے لاسٹ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جنہیں اللہ نے آسمانوں میں اٹھا لیا۔
تو کہا کیسے ہوگا؟ کہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. حضرت جبریل امین نے دم کیا، کچھ پھونکا آپ کے اوپر، اور جیسی پھونکا فَحَمَلَتْهُ تو حضرت مریم حاملہ ہو گئیں. کچھ پڑھ کے پھونکا تو حضرت مریم حاملہ ہو گئیں اور باضابطہ تنہائی کے علاقے میں چلی گئیں. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، نخلہ کہتے ہیں کھجور کے درخت کو، اور کھجور کو نخل کہتے ہیں عربی میں. تو جب پیدائش کا وقت آیا اور درد ذہ شروع ہوا، پیدائش کا جو درد ہوتا ہے عورتوں کو آپ جانتے ہیں سب لوگ جو شادی شدہ ہیں. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، تو جب پیدائش کا درد شروع ہوا تو حضرت مریم کو اللہ فرماتا ہے ہم نے بھیج دیا کھجور کے درخت کی طرف، جہاں پانی بھی نہیں تھا اور کھجور کا درخت بھی سوکھا تھا، اس پہ پھل نہ تھے. قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، درد کی شدت اتنی تھی کہ حضرت مریم دعا کر رہی تھی یا لیتنی مت ھذا، اے کاش کہ یہ وقت آنے سے پہلے میں انتقال کر گئی ہوتی. یا لیتنی مت ھذا، اے کاش کہ میں یہ وقت آنے سے پہلے انتقال کر گئی ہوتی. وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، اور میں ایک بھولی ہوئی چیز ہو جاتی، میرا ذکر بھی باقی نہ ہوتا. فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعْلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ السَّرِيًّا. اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے ندا دی، پھر ہم نے مریم کو ندا دی پریشان نہ ہو، تم جہاں موجود ہو اسی کے نیچے تمہارے پینے کے لیے پانی کا انتظام کر دیا ہے. فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا اللہ تحزنی، خبردار خبردار غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، اور جو تمہارے سامنے یہ کھجور کا درخت ہے پکڑ کے ہلاؤ اس کو. ہم نے اس کو ہرا بھی کیا، تازہ بھی کیا، پھل بھی لگائے، کچے تھے پکایا بھی، اور اس کے بعد کہا مریم ہلاؤ پکڑ کے، اس کی ٹہنی کو پکڑ کے ہلاؤ. ٹہنی کو پکڑ کے ہلاؤ گی تو یہ کھجور تازہ تمہارے کھانے کے لیے تمہارے پاس آ جائیں گے. اللہ چاہتا تو کوئی اور درخت بھیج دیتا کسی اور پھل کے، وہ قادر ہے، لیکن کھجوری کا درخت ایسے وقت میں جانتے ہو کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ حمل والی عورت کے لیے کھجور فائدے مند ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو شروع کرائے جا سکتے ہیں جنہیں اللہ یہ مبارک موقع دینے والا ہے. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، اللہ فرماتا ہے کھاؤ پیو ٹھنڈے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، پریشان نہ ہو. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. کیسے؟ حضرت مریم سے. کس کی پیدائش ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کو اللہ نے آسمانوں میں اٹھا لیا. مختصر سا واقعہ ہے، 5-10 منٹ کا میں پورا کر دوں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے. جب آ گئے، ولادت ہو گئی، آپ نے ان کو کپڑے میں لپیٹ کے گود میں لیا. اب آپ بہت پریشان کہ میں اب اپنے محلے میں کیسے جاؤں، محلے میں کیسے جاؤں، لوگ باتیں بنائیں گے، سوال کریں گے، جواب کہیں گے، میری ماں کے دامن پہ انگلیاں اٹھائیں گے، میرے والد کے نام پر جو ہے تانے دیں گے، میں جاؤں تو جاؤں کیسے؟ تو اللہ نے فرمایا جاؤ، لیکن یہ خیال رکھنا کہ تم بولنے کا روزہ رکھ لو. پچھلی شریعتوں میں یہ روزہ جائز تھا، ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے. بولنے کا روزہ یعنی بندے کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے خاموش ہو جائیے، بولیے مت، بولنے کا روزہ ہے. پچھلے نبیوں کی شریعت میں جائز تھا، ہمارے یہاں جائز نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، تم جاؤ اور جب سوال کرنے لگے لوگ تو ان سے کہنا میں نے خاموش رہنے کا روزہ رکھا ہے. فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، اور میں آج تم میں سے کسی سے بات نہیں کروں گی. ٹھیک ہے، تم بات نہ کرنا. جانتے ہو اللہ نے یہ کیوں منع فرمایا؟ وہ لوگ غلط فہمی کے شکار ہو سکتے تھے، غلط فہمی کے شکار ہو سکتے تھے، مگر پھر بھی اللہ نے منع فرمایا وضاحت نہ کرنا. تم ایک جو ہے اشارہ کر دینا منہ سے کہ میرا آج روزہ ہے. جانتے ہو کیوں اللہ نے ایسا فرمایا؟ اس لیے کہ تم اشارہ کرنا میرا روزہ ہے، جو مریم تیری گود میں ہے وہ بولے گا. اے مریم جو تیری گود میں ہے وہ بولے گا، اس لیے تجھے جواب نہ دینا ہے. اے مریم تو جواب دے گی تو یہ قیل و قال کریں گے، یہ کیسے ہوا تو یہ کیسے ہوا.
جو گود میں ہے وہ بولے گا معجزہ ظاہر ہو جائے گا، عقلیں حیران ہو جائیں گی، وہ سمجھ جائیں گے یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی طاقت کا کمال ہے۔ فرمایا تم نہ کہنا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، تو وہ اپنی قوم کے سامنے آئیں، تحملہ ان کو لیے ہوئے پکڑے ہوئے۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، تو لوگوں نے کہا مریم یہ کیا کیا، مریم یہ کیا کیا، شادی نہیں ہوئی، یہ اولاد نہ تمہارے باپ عمران سے تھے نہ معاذ اللہ تمہاری ماں بدکار تھیں، مریم یہ کیا کیا۔ لوگ باتیں کرنے لگے، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، اے ہارون کی بہن، یعنی جانتے ہو وہ نبی ہیں تو نسبت کیوں کی جا رہی ہے؟ کہتے نا اتنے بڑے گھر کی بیٹی، اتنے عظیم گھر کی بیٹی یہ ظلم کیسے کر سکتی ہے؟ کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن یہ کیسے کر دیا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، انہوں نے اشارہ کیا ان بچے کی طرف، کہا میں تو بات کروں گی نہیں، میرا بولنے کا روزہ ہے۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، ان سے کہا تمہیں جو سوال کرنا یہ بچہ میری گود میں اسے ہی پوچھ لو۔ اب یہ ایک عجیبی بات تھی لوگوں کے لیے، لوگوں نے کہا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو گود میں ہے؟ سمجھے اتنا کہنا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھے اور فرمایا قال انی عبد اللہ، اے لوگوں خبردار خبردار، میری ماں پہ بہتان نہ لگانا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ گود میں بولنے لگے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب و شریعت عطا فرمائی، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ آپ نے گواہی دی، لیکن یہاں آپ نے غور کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بولے ماں کی گود میں تو انہوں نے پہلے کیا کہا؟ پہلے کیا کہا انہوں نے؟ نبی بنایا؟ نہیں۔ کتاب دی؟ نہیں۔ پہلے انہوں نے کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ دیکھو کمال، دیکھو آپ، چونکہ آج بھی عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اس لیے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر باپ کے کوئی پیدا ہو جائے؟ حالانکہ ان کی عقل کی جو ہے کمی اور نقصان دیکھو کہ آدم علیہ السلام پر غور نہیں کر رہے ہیں، آدم علیہ السلام پر غور نہیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بغیر باپ کے کیسے کوئی اولاد پیدا ہو سکتی ہے؟ تو کیا کہا قرآن کے 10ویں پارے میں؟ عیسائی کہتے ہیں، یہ یہودی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ عقیدہ کب ہونے والا تھا؟ ایک زمانے کے بعد، مگر نبی سبحان اللہ گود ہی میں جواب دے رہے ہیں انی عبد اللہ، اے لوگوں میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جواب دے دیا گود میں، میں اللہ کا بندہ ہوں، مگر ہاں اتنی بات بھی ہے بالکل اپنی طرح ہی مت سمجھ لیو، بالکل اپنی طرح ہی نہ سمجھ لینا کہ تمہاری طرح نہیں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے شریعت دی ہے، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور اللہ نے مجھے مبارک بنایا میں جہاں بھی رہوں، اور اللہ نے مجھے نماز کی اور زکوٰۃ کی وصیت فرمائی ہے جب تک میں زندہ رہوں، وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور والدین کے ساتھ بہتر سلوک کی اللہ نے مجھے وصیت فرمائی ہے، مجھے حکم دیا ہے، اور نہ ہی مجھے اللہ نے ظالم بنایا اور نہ ہی نافرمانی کرنے والا بنایا۔ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، تو سلام ہو، کون کہہ رہا ہے یہ؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ والسلام علی یوم ولدت، سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا۔ حضور کی ولادت ہوتی ہے، ہم صبح 4 بجے سلام پڑھتے ہیں، لوگ اعتراض کرتے ہیں اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے۔ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے کیا فرما رہے ہیں؟ والسلام علی یوم ولدت، سلام ہو اس دن پر کہ جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموت، سلام ہو اس دن پر جس دن مجھے موت آئے، ویوم ابعث حیا، اور اس دن پر سلام ہو جس دن مرنے کے بعد مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے۔ ذالک عیسی ابن مریم
قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ اللہ فرماتا ہے یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا جو قصہ ہے اس میں کسی کے لیے ذرے کے برابر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہے جب چاہے اولاد دینے پر قادر ہے، اس لیے کہ اذا قضا امرا، جب اللہ کسی معاملے کا فیصلہ فرماتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو اللہ کو صرف اتنا کہنا ہے ہو جا۔ کن کا مطلب کیا ہے؟ کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کو بس اتنا کہنا ہے کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور حضرت مریم علیہ السلام رضی اللہ عنہا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے بغیر والد کے۔ یہ اللہ کے ایسے بڑے بڑے جو ہے واقعات ہیں قرآن مقدس میں، اللہ نے فرمایا یہ عجیب و غریب واقعات ہیں تاکہ جس کا یقین اور ایمان اللہ کی ذات پر کمزور ہو وہ پختہ ہو جائے کہ اللہ جب جہاں جب جیسے جو جتنا جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ پاور ہے، وہ قادر ہے، اس کی خدائی میں کسی کا ساجہ نہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔